آپ نے کبھی یہ جملہ سنا یا خود کہا ڈاکٹر صاحب رپورٹ بالکل نارمل ہے پھر بھی مجھے تکلیف کیوں ہے؟ سب ٹیسٹ ٹھیک آئے ہیں پھر بھی درد ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ جس وقت کمزوری نہیں، وہم نہیں، ڈرامہ نہیں، بلکہ میڈیکل سائنس کا ایک اہم نقطہ ہے رپورٹ نارمل ہونا، پیشنٹ ہیلتھی ہونا۔ نارمل رپورٹس ڈو ناٹ آلویز مین نو ڈیزیز۔ آج ہم مسام مسالہ سے سمجھیں گے رپورٹس کیا بتاتی ہیں، علامات کیوں الگ ہوتی ہیں اور ڈاکٹر پھر علاج کیوں کرتا ہے۔ سب سے پہلے وجہ دیکھی جاتی ہے بیماری کہاں ہے۔ بیماری ہمیشہ ہون میں نہیں آتی، کبھی اعصاب، کبھی ہارمون، کبھی دماغ، کبھی سیل، کبھی فنکشن میں ہوتی ہے۔ رپورٹ زیادہ سٹرکچر دکھاتی ہیں جبکہ علامات اکثر فنکشن سے آتی ہیں۔ اب ہم ماں کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ گاڑی کا انجن دیکھنے میں ٹھیک ہے لیکن چلاتے وقت جھک دے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ فنکشن کا مسئلہ ہے، کیونکہ ظاہری سٹرکچر اس کا ٹھیک ہے لیکن اندرونی معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ اب ہم رپورٹ کی حدود دیکھتے ہیں۔ ہر رپورٹ کی ایک حد ہوتی ہے۔ بلڈ ٹیسٹ صرف خون کی تصویر ہے، ایکس رے صرف ہڈیوں کی تصویر ہے، الٹرا ساؤنڈ صرف شکل کی تصویر ہے، ایم آر آئی صرف بڑا مسئلہ ہے۔ یہ رپورٹس سٹریس، اینزائٹی، ارلی نروی ڈیمیج، ہارمونل ایشوز، پین سینسٹیوٹی، یہ تمام چیزیں ہمیں نہیں دکھائی دیتی۔ میڈیکل ٹیسٹ ہیو لمیٹیشن۔ اب ہم آپ کو نارمل مثالیں دیتے ہیں۔ اگر آپ کے سر میں درد ہے تو ایم آر آئی نارمل ہے، سی ٹی اسکین نارمل ہے، پھر بھی درد ہے کیونکہ مائیگرین ہے، ٹینشن ہے، سٹریس ہے۔ Not all headaches appear on scans۔ اب مثال 2 سے دیکھتے ہیں۔ شوگر نارمل ہے پھر بھی کمزوری ہوتی ہے، پھر بھی تھکن ہے، پھر بھی چکر آتے ہیں، پھر بھی پسینہ آتا ہے۔ تو یہ تمام مسئلے ہمارے اندرونی ایشوز کی وجہ سے ہوتے ہیں، شاید یہ رپورٹ میں نہ آئے۔ نمبر 3 پر تھائرائیڈ مگر علامہ موجود ہو، جس میں ٹی ایس ایچ نارمل ہو لیکن ویٹ گین ہو، ہیئر فائل ہو، ڈپریشن ہو، کیونکہ یہ تمام چیزیں شروع میں ہوتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہیں، لیکن پیشنٹ کو تب پتہ چلتا ہے جب مسئلے کافی زیادہ بڑھ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ شروع میں رپورٹس بالکل کلیئر آئیں گی۔ نمبر 4 پر الٹراساؤنڈ بالکل نارمل ہے لیکن پھر بے پیریڈ سے پین ہوتی ہے، پیلوک پین ہے، ڈسچارج بہت زیادہ ہے، رپورٹ نارملی آ رہی ہے۔ ان تمام کی جو ممکنہ وجہ ہے وہ اینڈومیٹروسس شروع ہو چکا ہے، اس کے بعد ہارمونل امبیلنس ہو رہے ہیں، پلوک فلور سپیمز ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ تمام وجوہات بن رہی ہیں۔ پین از ریئل ایون اف اسکین از نارمل۔ میری بہنوں، اگر آپ ان تمام درد کی وجہ سے اسکین بھی کروائیں گے تو وہ بھی نارمل آئے گا۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں فنکشنل ڈس آرڈر کہا جاتا ہے، جیسے آئی بی ایس، یہ آنتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، انزائٹی، پی ایم ایس وغیرہ۔ میری بہنوں، ہر بیماری پہلے فنکشن خراب کرتی ہے، پھر سٹرکچر خراب کرتی ہے، باہر میں رپورٹ خراب کرتی ہے۔ مثال کے طور پر شوگر میں پہلے تھکن، زیادہ بھوک، پیاس اور بعد میں شوگر رپورٹ ہائی آئے گی۔ اکثر مریض کہتے ہیں رپورٹ ٹھیک ہے، دوا کیوں لو؟ یہ بہت خطرناک سوچ ہے، کیونکہ شروع کا ٹریٹمنٹ بیماریوں کو روکتا ہے، لیٹ ٹریٹمنٹ کمپلیکیشن بناتا ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہماری رپورٹ نارمل ہے پھر بھی ڈاکٹر علاج کیوں بتاتا ہے، پھر بھی ڈاکٹر کیوں دوائی دے رہا ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر رپورٹ نہیں، انسان کو دیکھتا ہے۔ ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ اس انسان کے علامات کیا ہیں، ہسٹری کیا ہے، ایگزامینیشن کرتا ہے، لائف اسٹائل دیکھتا ہے۔ ڈاکٹر ٹریس دا پیشنٹ ناٹ دا پیپر۔ مریض کو چاہیے اگر رپورٹ نارمل ہو مگر مسئلہ ہو اپنے عادات بدلے۔ مریض کو چاہیے اگر اس کی رپورٹ نارمل ہے پھر بھی ڈاکٹر کو چیک کروائیں، کیونکہ رپورٹ نارمل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو مسئلہ نہ ہو۔ اپنی علامات کی ڈیٹیل ڈاکٹر کو بتائے، پرانی رپورٹ بھی ساتھ لائے، اس سے دوا بند نہ کرے، دوسروں سے موازنہ نہ کرے۔ یور باڈی از یونیک۔ یاد رکھیں رپورٹ خدا نہیں، رپورٹ مکمل تصویر نہیں، علامات سچ ہوتی ہیں، درد حقیقت ہوتا ہے، بیماری کاغذ سے پہلے جسم میں آتی ہے۔ اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ کی بات اہم ہے، چاہے رپورٹ نارمل ہو۔ لسن ٹو یور باڈی، ناٹ جسٹ رپورٹ۔